بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی عبادات، نماز و روزہ قبول فرمائے۔ آج کا موضوع ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے نور نظر، خداوند عالم نے تمام بندوں کو ان کے اعمال اور کردار کا مرہون منت بنایا ہے، تو کس قدر افسوس ہے ان کے لیے کہ یہ اپنے ہاتھوں اور دلوں سے کتنے گناہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے رہتے ہیں۔ اے بیٹے، دنیا کی طرف سے غافل اور گناہ کی بابت مطمئن نہ رہو، کیونکہ شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اے بیٹے، زمانہ سابق میں دنیا سے گزرنے والے نیک اور صالح لوگوں کو بھی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، تو بعد میں آنے والے لوگ ان آزمائشوں سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اے بیٹے، دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھو تو آخرت میں جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اے بیٹے، تم پر اس بات کی ذمہ داری نہیں عائد کی گئی کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ، اور نہ تمہاری طاقت برداشت سے زیادہ کوئی وزنی بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے، تو خود کو بلاؤں میں گرفتار مت کرو، اور نہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچاؤ۔ اے بیٹے، بادشاہوں کے قرب و جوار میں مت رہنا، ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور نہ ان کی اطاعت کرنا، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اے بیٹے، تنگ دست لوگوں کے پڑوسی بنو، اور مسلمان فقیروں اور مسکینوں سے خصوصی طور پر قربت رکھو۔ اے بیٹے، یتیم کے ساتھ ویسا مشفقانہ سلوک کرو جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اور بیواؤں کے ساتھ ایک مہربان انسان کی طرح پیش آؤ۔ اے بیٹے، یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ جو شخص بھی زبان سے یہ کہہ دے کہ پالنے والے مجھے بخش دے، اسے معاف کر دیا جائے۔ حق یہ ہے کہ مغفرت صرف اسے نصیب ہوگی جس نے اطاعت پروردگار کے مطابق عمل انجام دیا ہو۔ اے بیٹے، اگر مکانات کی تعمیر عمل صالح کی بنیادوں پر ہوتی تو ہر مکان اچھا ہوتا اور اس کے رہنے والے نیک ہوتے، پھر کسی شخص کو برے پڑوسی کے جوار میں نہ رہنا پڑتا۔ اے بیٹے، برے ساتھی سے بہتر یہ ہے کہ انسان تنہا رہے، لیکن اگر اچھا ساتھی مل جائے تو اس کے ساتھ رہنا تنہائی سے بہتر ہے۔ اے بیٹے، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو خدا کی عبادت کرے اور خدا اسے رسوا کرے؟ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو خدا کی آرزو کرے مگر اسے پا نہ سکے؟ اے بیٹے، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کو تو یاد کرے لیکن خدا اسے فراموش کر دے؟ یا ایسا شخص کون ہو سکتا ہے کہ وہ تو خدا پر بھروسہ کرے اور خدا اسے کسی اور کے حوالے کر دے؟ اور ایسا شخص کون اور کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ تو خدائے عز و جل کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے اور آہوزاری کر کے رحم کی بھیک مانگے، اور خداوند عالم اسے اپنی رحمت سے محروم رکھے؟ اے بیٹے، مشورہ بزرگ سے ہی لیا کرو، لیکن کسی چھوٹے سے اگر مشورہ لینا ہو تو شرم محسوس نہ کرو۔ اے بیٹے، بدکار لوگوں کی دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ کتوں کی مانند ہیں۔ اگر تمہارے پاس انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی ہے تو کھاتے رہیں گے، ورنہ تمہاری مذمت شروع کر دیں گے اور تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ ان کی آپس کی محبت بھی گھڑی بھر سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ اے بیٹے، اگر تمہیں مجبور کیا جائے کہ یا تو فاسق آدمی سے دوستی کرو یا مومن سے دشمنی، تو مومن کی عداوت مول لے لینا بہتر ہے،
کیونکہ اگر تم مومن کے ساتھ زیادتی کر جاؤ تب بھی وہ تم پر ظلم نہیں کرے گا، اور جب اس سے درخواست کرو گے تو تمہاری کوتاہی معاف کر کے تم سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن فاسق تو خدا کا بھی خیال نہیں کرتا، پھر وہ تمہارا کیسے خیال کرے گا؟ اے بیٹے، زیادہ دوست بناؤ اور دشمنوں کی طرف سے غافل نہ رہو، کیونکہ کینہ و عداوت کی آگ ان کے سینوں کے اندر اس طرح چھپی رہتی ہے جیسے راکھ کے نیچے آگ۔ اے بیٹے، لوگوں سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے انہیں سلام کرو اور مصافحہ کرو، بعد میں ان سے گفتگو کرو۔ اے بیٹے، لوگوں کے ساتھ لالچ مت کرنا، ورنہ تم سے دشمنی کرنے لگیں گے، اور ان کے سامنے اتنے کمزور نہ بننا کہ وہ تمہیں راہ مستقیم سے ہٹا دیں، نہ اتنے شیریں بن جانا کہ وہ لوگ تمہیں کھا جائیں، اور نہ اتنے تلخ بننا کہ تم سے دور ہو جائیں۔ اے بیٹے، خداوند عالم کے بارے میں بحث و مباحثہ مت کرنا، کیونکہ اس کے علم کی حد معلوم نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی اس کا احصاء کیا جا سکتا ہے۔ اے بیٹے، خداوند عالم سے خوب ڈرو، مگر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اس سے خوب امید رکھو، مگر اس کی تدبیروں سے بے خوف نہ ہو جانا۔ اے بیٹے، نفس کو بے جا خواہشات نفسانی سے روکنا، کیونکہ اگر تم نے نفس کو بے جا خواہشات سے نہ روکا تو نہ جنت کو دیکھ سکو گے، نہ اس میں داخل ہو سکو گے۔ اے بیٹے، سرکشی اور غرور سے دور رہنا اور کسی بات پر فخر نہ کرنا، اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ قبر میں جانا ہے۔ اے بیٹے، یاد رکھو، جو شخص شیطان کے ہمسایہ میں رہے گا وہ ایسی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوگا کہ نہ اس کا زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں۔ اے بیٹے، افسوس ہے اس شخص پر جو نافرمانی یا تکبر کی زندگی گزارے۔ اس شخص کے لیے تکبر کرنا یا بڑائی کرنا کیسے زیبا ہو سکتا ہے کہ جس کی خلقت مٹی سے ہوئی اور پھر مٹی میں ہی اسے واپس جانا ہو، جس کے بعد معلوم نہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ اگر جنت میں گیا تو کامیاب ہے، اور اگر دوزخ میں پہنچا تو واضح طور پر اس نے نقصان اٹھایا اور خسارے میں رہا۔ اے بیٹے، انسان کیسے چین کی نیند سو سکتا ہے جب کہ موت اس کا تعاقب کر رہی ہے، اور کیسے یہ غفلت میں پڑ جاتا ہے جب کہ فرشتے اس کی طرف سے غفلت نہیں کرتے۔ اے بیٹے، خداوند عالم کے برگزیدہ بندے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے پیارے بھی چلے گئے، اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی قبر کی منزلوں میں سو گئے، تو اب کون ایسا ہے جو دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ اے بیٹے، جب تم سے کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً صدقہ دو۔ اے نور نظر، راز کی باتیں بیوی سے ہرگز نہ کہنا، اور گھر کے دروازہ پر کبھی اپنی نشست گاہ نہ بنانا۔ اے بیٹے، عورت کی تخلیق ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسی کی راہ پر چھوڑ دیا تو مزید کجی پیدا ہو جائے گی، لہٰذا انہیں گھروں کے اندر رہنے کا پابند بناؤ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ان کے احسان کو قبول کرو، اگر بد سلوکی کریں تو صبر کرو، یقیناً یہ نہایت عزم محکم کی بات ہے۔ اے بیٹے، عورتیں 4 قسم کی ہیں، جن میں سے 2 قسم کی عورتیں قابل تعریف ہیں، 2 لائق نفرین ہیں۔ 2 اچھی عورتوں میں سے ایک تو وہ ہے جو اپنے قوم و قبیلہ کی طرف سے صاحب عزت و شرف ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو شکر ادا کرے، اگر آزمائش میں پڑے تو صبر کرے، اور اسے اگر تھوڑا بھی مال ملے تو اسے زیادہ سمجھے،
یا یہ کہ اس کے ہاتھ میں اگر کم چیز بھی آ جائے تو اسی میں برکت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری وہ جو کثیر اولاد محبت کرنے والی، اپنے شوہر کے ساتھ ایسا نرم اور اچھا سلوک کرنے والی جیسے ایک شفیق ماں ہوتی ہے، خاندان کے بزرگوں کے ساتھ رحم دلی اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہو، اپنے شوہر کے ان بچوں سے بھی پیار کرتی ہو جو اس کی کسی اور بیوی سے ہوں، سب کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ سب اس کے گرویدہ ہوں، اپنے شوہر کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت کی مالک ہو، اپنی جان، مال، اہل خانہ اور اولاد کی اصلاح کرنے والی ہو۔ ایسی عورت نادر و نایاب اور قیمتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جسے ایسی شریک حیات ملے کہ اگر شوہر موجود ہو تو اس کی مدد کرے، اگر وہ گھر سے دور ہو تو اپنی حفاظت کرے۔ جہاں تک ان دو عورتوں کا تعلق ہے جو لائق نفرین ہیں تو ان میں سے ایک تو وہ ہے جو خود کو تو بہت باعظمت سمجھتی ہو لیکن اپنے خاندان میں بے وقت ہو، اگر اسے کچھ دیا جائے تب بھی اظہار ناپسندیدگی کرے اور اگر محروم رہے تو جھگڑا کرے اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائے۔ اس کا شوہر اس کے ہاتھوں ہمیشہ امتحان و آزمائش سے دوچار رہتا ہو اور اس کے پڑوسی اس سے تنگ رہتے ہوں۔ ایسی عورت شیرنی کی مانند ہے کہ اگر اس کے قریب ٹھہرو تو بچھاڑ کھائے اور اگر اس سے دور بھاگو تب بھی تمہیں ہلاک کر دے۔ اور دوسری لائق نفرت وہ ہے جو بات بات پر آنسو بہاتی ہے، شوہر موجود ہو تو اسے فیض نہیں پہنچاتی، اگر غائب ہو تو اس کی رسوائی کا سامان کرتی ہے۔ ایسی عورت سیم و تھور والی زمین کی مانند ہے، اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو سیلاب جیسی کیفیت پیدا ہو جائے اور اگر چھوڑ دیا جائے تو پیاس سے جان بلب نظر آئے گی۔ اگر ایسی عورت سے انسان کو فرزند نصیب ہو تو برکت ثابت نہ ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔